وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے جو مناظر تھے، حالات تھے، رب جانتا تھا۔ اس سے پہلے کے حالات سے بھی وہ آگاہ تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا، ہونے والا تھا، اور بہت زمانہ بعد ہونے کو تھا، سب جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ لوگ بغیر خوف کے مسجد میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہل مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کے مثل کہا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت حقیقت میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے مخاطب جب کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں وہی حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب،
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا نصارہ کا دن کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا دن کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح بے علم لوگ ان کے مثل باتیں کرتے ہیں۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ درود پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی 113 سے لے کر 121 آیت تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف سے اللہ تعالی ہم کو سبق دیتا ہے، نصیحت فرماتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا نصارہ کا دن کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا دن کچھ نہیں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ علام الغیوب ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے جو مناظر تھے، حالات تھے، رب جانتا تھا۔ اس سے پہلے کے حالات سے بھی وہ آگاہ تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا، ہونے والا تھا، اور بہت زمانہ بعد ہونے کو تھا، سب جانتا ہے۔ بہت سے معاملات میں کل کے لوگوں کے، جاہلوں کے، اناڑیوں کے جو ارادے تھے، جو باتیں تھیں، جو ان کی سوچ تھی، آج کئی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ سوچ کہیں نہ کہیں جاہلوں سے اود کر کے لوٹ کر ہم میں پنپنے لگی ہے۔ اللہ عز و جل نے پہلی آیت میں فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا کوئی دن نہیں، اور نصاروں نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی دن نہیں۔ اب یہود کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دیوانے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے کہ نہ تم خدا والے ہو، نہ تم خدا والے ہو، نہ تم دین والے ہو، نہ تم دین والے ہو۔ ایسا کیوں؟ جبکہ یہ لوگ تورات پڑھتے تھے، وہ انجیل پڑھتے تھے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ دونوں اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب پڑھتے تھے۔ لیکن اپنے بارے میں تو ان کا خوش گمان تھا کہ جو بھی ہیں ہم ہیں، وہ کچھ نہیں، اور ان کا بھی یہی حال تھا کہ اپنے بارے میں تو وہ خوش گمان تھے، لیکن دوسرے کے بارے میں وہ بدگمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کے دل میں کسی کے تئیں نفرت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کی خوبیوں کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، بھلے وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ صرف برائیوں کا ڈھیر ہو، اس کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہو سکتی ہیں۔
کوئی برا سے برا آدمی بھی ہوگا، اس کے اندر اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دکھے گی کب؟ جب آپ کو حد سے زیادہ نفرت نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، وہ آپ نے سنا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قید کر دیا تھا ایک شعیب ابو طالب میں 3 سال تک مسلسل، لیکن کھانا پینا دانا پانی بھی انہی میں سے چند لوگ تھے جو بھیجاتے تھے تو کافر، تھے تو مشرک، تھے تو غیر مسلم، تھے تو انہی لوگوں میں جن لوگوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے اندر، ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر انسانیت تھی، اور انہی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس معاہدہ کو ختم بھی کیا۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی قوم سے، کسی برادری سے نفرت ہے تو نفرت اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اگر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں تو بھی آپ اس کا انکار کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ عز و جل بتا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ تورات کے ماننے والے تھے ان کے اندر صرف برائیاں تھیں، ایسا نہیں، بہت سی اچھائیاں بھی تھیں۔ جو لوگ انجیل کے ماننے والے تھے ان کے اندر سب کے سب برائیاں تھیں، ایسا نہیں، ان کے اندر بھی بہت سی اچھائیاں تھیں۔ لیکن اگر آپ یہ ٹھان لو کہ نہیں صاحب آپ مشرک ہو یا فلاں برادری کے ہو، فلاں قوم کے ہو، اور آپ کے اندر اچھائیاں ہو نہیں سکتی، تو یہی چیزیں تشدد برپا کرتی ہیں، یہی چیزیں نفرت برپا کرتی ہیں، اور یہیں سے آدمی وہ جو آتنکواد کا جو زہر ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر ہم اس کو مار دیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ ہر دھرمی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے معصوم مرتا ہے، بے گناہ مرتا ہے، وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں جن لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا لگتا ہے، دوسرے کو کافر سمجھنا لگتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے یقین کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو تو بہتر سمجھو، لیکن دوسرے کو سرے سے نکار مت دو، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کا احترام کرو۔ قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن میں آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کسی کے دھرم کے بڑوں کو، بزرگوں کو، پیشواؤں کو برا بھلا مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے اس دھرم میں اگر برائیاں ہیں تو اس کا رول تو انہی لوگوں کا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو آپ برا کہو گے تو وہ پلٹوار کریں گے، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، پھر آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، پھر جنگ و جدال ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی، پھر نفرتیں پھیل جائیں گی۔ اس لیے وہ جو دھرم رکھتا ہے اس کا دھرم اس کے ساتھ ہے، جو آپ کا دھرم ہے آپ کے دھرم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کے دھرم پر دلائل کے بنیاد پر یہ تو بتا سکتے ہو کہ یہ صحیح نظریہ نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، لیکن نفرت نہیں کر سکتے اور سیدھے سے نکار نہیں سکتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کا دین کچھ نہیں۔ اب رب کہتا ہے وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب سے مراد تورات اور انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح بے علم لوگ ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، یعنی جس طرح یہود و نصارہ باتیں کرتے تھے اسی طرح یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے۔ اتنے زیادہ ہر درمی نہ کرو کہ آپس میں قتل و غارت گری مچ جائے، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ پھر آپ کہو گے کہ جو جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اجازت دیتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر دو کہ اس کو اڑا دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو پھونک دینا ہے۔ اس طریقے سے فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اور یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ فساد ہوگا۔
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کے مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کریں اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں بندہ جا کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی میں لگے، اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر میں مصروف ہو جائے، تلاوت اور مناجات، مراقبہ، اعتکاف میں وہ مشغول ہو جائے۔ مسجد نہ جھگڑا کرنے کی جگہ ہے، مسجد نہ دوسروں کے تعلق سے غلط رائے قائم کرنے کی جگہ ہے، اور نہ ہی مسجد وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ کا بس چلے تو آپ ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیں جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، کوئی اگر عبادت کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کو نہ روکیں۔ اس آیت کی جو ماحصل ہے، ایسا اللہ عز و جل نے کیوں کہا، اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ یہ کہ نصرانیوں کو، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، ان لوگوں کو یہودیوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ بیت المقدس میں ان کو داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں ایک بادشاہ آیا جس کو بخت نصر کہتے تھے، انہیں یہودیوں سے بڑی چیڑ تھی اور اس نے چاہا یہودیوں کی عبادت گاہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ تو عیسائیوں کو اس گھر کا احترام کرنا تھا، لیکن انہوں نے بخت نصر کا ساتھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کرنے میں، برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جو بخت نصر تھا وہ مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان لوگوں سے نفرت ہے جن لوگوں کا آج مسجد پہ غلبہ ہے، لیکن ہے تو مسجد، ہمیں مسجد سے تو نفرت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھو گے آسانی سے، لیکن اگر مثال سامنے آئے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، گڈ بازی جب چلتی ہے نا، تو ایک کمیٹی اگر مسجد پہ قابض ہوتی ہے، مسجد کا دیکھ ریکھ کرتی ہے، اور دوسرا کمیٹی اگر پسند نہیں کرتی تو کیا تھانہ نہیں جاتی، کورٹ کچہری تک نہیں جاتی؟ کیا اس کمیٹی پر ایسے الزامات نہیں لگاتی جو الزامات مسجد کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، مسجد کے احترام کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آپ اگر ہندوستان کے اتہاس پڑھیں تو آپ کو ایسے بہت سے واقعات ملیں گے۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، اسی مسجد کے تعلق سے پولیس والوں کی ایک ٹیم آئی تھی پرچے لے کر، جس میں یہ شکایت ہوئی تھی کہ مسجد میں بھڑکاؤ بیان ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی وہاں جماوڑا ہوتی ہے جن لوگوں پہ شک ہے کہ وہ لوگ سندیت ہیں، ان پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ غلط اور غیر قانونی کاموں میں لگے ہوں گے۔ ارے ٹھیک ہے، کسی آدمی سے اگر آپ کا بنتا نہیں ہے تو پھر آپ مسجد کو ٹارگٹ کیوں بنا رہے ہو؟ فقط اس آدمی کو ٹارگٹ بناؤ نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس مسجد کے خلاف میں ایسی باتیں کرو گے تو پھر آپ کو جلدی کامیابی مل جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے پرشاسن آپ کا ساتھ دے دے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور کل نہیں ہوگا ایسا کہنا مشکل ہے۔ اللہ عز و جل نے آنکھ کھولنے کے لیے، اس لیے کتاب پڑھنا چاہیے، بار بار جو کہا جاتا ہے کتاب پڑھو وہ آنکھ کھولتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مسجد کو نہ روکو، اس سے نہ مسجد کو اس شخص سے نہ روکو جو مسجد میں عبادت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت فرما کر
مدینہ تشریف لے آئے اور اس کے بعد جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق کے واقعات گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مسجد حرام کی ہم طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لہٰذا تم سب عمرے کی تیاری کر لو۔ صحابہ خوشیوں سے کھل اٹھے اور ان حضرات نے عمرہ کی تیاری کر لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مسجد حرام کی طرف چل پڑے۔ اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کو اللہ کے گھر سے، حرم سے، کعبہ شریف سے روکتے نہیں تھے، اگرچہ ان کے باپ کا قاتل ہو، وہ حرم سے نہیں روکتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ 1400 صحابہ کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا غرض فقط اللہ کے گھر کا طواف ہے، عمرہ ہے، ہم عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اور تمہارا اصول ہے کہ تم اس آدمی کو بھی عمرہ کرنے دیتے ہو جس کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ تمہارا قاتل کیوں نہ ہو۔ کہا وہ ہمارا اصول اپنی جگہ، لیکن ہم تم کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دے، وہاں اللہ کے ذکر سے روک دے، وہ صافی خرابیہا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایک یہ ہوا، اس کی تفصیلات حدیبیہ کے تعلق سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں آپ سن لیں گے، کبھی ہوگی اور سن لیں گے۔ ابھی جو گفتگو ہے وہ اسی آیت پر ہے۔ پھر فرمایا وسعا فی خرابیہا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد کا ویران یہ ہے کہ آپ کو امام سے، کمیٹی سے، مسجد کے اڑوس پڑوس والے سے کسی سے جھنجٹ ہو گیا، پھر آپ نے کہا یار اس مسجد میں ہمیں نماز نہیں پڑھنا، اس مسجد میں نماز پڑھنا، اس مسجد کو ہمیں چندہ نہیں دینا ہے، ادھر جانا ہے، پھر نہ آپ اس مسجد کے رہے نہ اس مسجد کے رہے، یعنی ایک نفرت کی چنگاری آپ کو وہاں تک لے گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے نہیں دیکھا وسیم رضوی کو، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ پہلے تو وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، لیکن جب اس کو وقف بورڈ کے چیئرمین پد سے ہٹا دیا گیا تو وہ ننگا ہو گیا، اور اس کی ننگائی اسے وہاں تک لے گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کسی کو آپ پسند نہیں کرتے ہو، لیکن عبادت تو آپ اپنے رب کا کرتے ہو نا، یاد تو آپ اپنے رب کو کرتے ہو، وہ آج ہے کل نہیں رہے گا، لیکن مسجد ہے قیامت تک رہے گی۔ مسجد سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، اور یہ بات جتنی جلدی ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری مسجدیں ویران ہونے سے بچ جائیں۔ آپ نہیں دیکھتے کمیٹی کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، یار وہ کمیٹی ہے اس کو الگ کرو ہم آ جائیں۔ حالانکہ بہت سی مسجدیں، اگر آپ شہر کا راز کر لو، کٹنی شہر کی اگر آپ بات کر لیجئے، الحمدللہ شہر میں جتنی مسجدیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کٹنی شہر کو آپ کراس کر کے دیہاتوں میں جائیے، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں 5 وقت کی اذان نہیں ہوتی۔ تو صاحب خدمت کرنے کے لیے جو آپ جھگڑا کرتے ہو، وہاں کے جا کے ممبر بن جاؤ نا، یا وہاں جا کے ہفتہ مہینہ 15 دن میں پہنچو، وہاں کچھ مدد کرو، وہاں کسی امام کو رکھو، اور کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز بھی ہو اور لوگ آ کے مسجد کو آباد بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ لیکن نفرت جو ہے وہ مسجد کو ویران کر ڈالتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں کسی بھی مسجد کے جو لوگ خدمتگار ہیں ان میں سے کسی کو تنخواہ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ہم پسند نہ کریں، لیکن کسی کو تنخواہ نہیں ملتی، وہ للہ فی اللہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ہو تو اتنا ٹارچر نہ کرو کہ وہ بھی چھوڑ کے نکل جائے۔ پھر حد سے زیادہ نالائق قسم کے لوگ آ جائیں گے جو برباد کر دیں گے۔ ابھی ہم نے خبر میں پڑھا ہے
مصر کی ایک مسجد میں ڈانس ہوئی ہے، مسلم ملک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی مسجدیں آباد ہیں، لیکن جب اللہ کی کتاب بات کرتی ہے نا تو عالمگیر پیمانے کی بات کرتی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کے نالج میں رہے کہ آپ ان سرکشوں میں شامل نہ ہونا جن کی وجہ سے اللہ کا گھر ویران ہوتا ہے، اللہ کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں اور لوگوں کو چموگیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنا فائدہ کے لیے، اپنی ہر دھرمی میں قومی مفاد کی چیزوں کو برباد مت کرو، ورنہ اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو ایسا کرے گا آج نہیں تو کل وہ رسوا ہوگا، اور رسوائی ایسی ہوگی جو دیکھتے بنے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے اس ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ دیکھیے نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ صرف پچھم کی طرف نہیں ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے، جدھر بھی۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبہ کو خدا نہیں مانتے، ہم کعبہ کے رب کو خدا مانتے ہیں۔ ہم کعبہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کعبہ عمارت ایسی جگہ ہے جس کی اگر آپ عبادت نہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گا، نا، کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ کعبہ بھی تو اگر عبادت کرنے لگے آدمی تو بت بن جائے گا۔ کعبہ کے رب کی عبادت ہوتی ہے، تو قبلہ کی طرف اگر اللہ کا حکم ہے تو بے شک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن قبلہ کے علاوہ اگر کسی طرف رب کا حکم ہو جائے تو ادھر رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بات بھی جائے سمجھنے بھاری ہوگی، پھر آپ جب مثال آئے گا تو سمجھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ سمت ایسی تھی کہ یہاں اگر کھڑے ہوتے تھے تو آگے کعبہ بھی ہے اور آگے بیت المقدس ہے۔ لیکن جب مدینہ شریف آئے تو دونوں کا سمت بدل گیا، ادھر کعبہ تھا اور ادھر بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش میں تھے کہ ادھر کعبہ کی طرف سجدہ کریں یا بیت المقدس کی طرف سجدہ کریں۔ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور یہ سلسلہ 16-17 مہینہ تک چلتا رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16-17 مہینے کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے پیارے، آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر لیے۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو یہودی بڑے خوش تھے، کہا کہ ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کا جو قبلہ ہے اس کی طرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے، اس لیے وہ خوش تھے۔ لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہا کہ محمد نبی تو ہو نہیں سکتے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اگر وہ نبی ہوتے تو پہلی بات تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کیونکہ ہر نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح قبلہ وہ ہے
تو جو آپ نے 16-17 مہینہ نماز پڑھا اس کا کیا ہوگا؟ اس طرح وہ عام مسلمانوں کے ذہن میں بھی بات ڈالتے یا تمہارے پیغمبر کیسے کرتے ہیں دین کے معاملے میں، کبھی خدا کے حکم کو موڑ دیتے ہیں، کبھی خدا کے حکم کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت پاک نازل فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پورب بھی اللہ کا، پچھم بھی اللہ کا۔ پورب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور پچھم کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی مرضی سے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، رات کا سناٹا تھا، تاریک رات تھی، بہت اندھیری تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پورب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، اتر کدھر ہے، دکن کدھر ہے۔ لیکن صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، وہ حالات چاہے جو بھی ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پتھر اٹھایا، لکیریں کھینچیں اور جدھر ان کو سمجھ میں آیا قبلہ ادھر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ لکیریں اس لیے کھینچیں کہ جب صبح سورج نکلے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کدھر رک کر کے نماز پڑھا۔ جب انہوں نے صبح دیکھا کہ رخ جو ہے غیر قبلہ کی طرف ہوا ہے، یعنی پچھم کے بجائے پورب کی طرف کر لیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ ہم نے رات کے اندھیرے میں ادھر نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، اللہ عز و جل نے آیت پاک نازل فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ آج بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر آپ کوئی جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، کہیں بہت دور کا سفر میں ہیں، مسجد نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سمت متعین نہیں کر پا رہے ہو کہ پورب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، یا آپ تعین نہیں کر پا رہے ہو، ایک دو آدمی سے آپ نے پوچھا بھی تو صحیح سے جواب نہیں دے پایا، یا اس کی زبان آپ نہیں سمجھتے ہو، آپ کو سمجھ میں آیا ادھر قبلہ ہے، آپ نے نیت کی کھڑے ہو گئے، اور جب بعد میں آپ نے اطمینان ہوا یا کوئی سمجھدار آدمی مل گیا، نمازی آدمی سے ٹکرا گئے، اس نے کہا کہ صاحب آپ تو غیر قبلہ کی طرح نماز پڑھ لیے، قبلہ تو ادھر تھا۔ اب آپ علماء سے پوچھو کہ ایسی صورت میں آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، علماء کہیں گے نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے تئیں کوشش کی، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، لیکن اسلام جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کا ہر حال میں وہ حکم دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔